السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم آپ کو تاریخ اسلام کے ایک بہت ہی اہم باب سے روشناس کرانے لگے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر یہ جو ایک چھوٹی سی عمارت گنبد خزنہ کے قریب آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا تاریخ اسلام کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مشہور و معروف واقعہ۔ یہ جس مقام پہ چھوٹی سی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی مقام پر دو یہودیوں نے ایک خیمہ لگایا ہوا تھا، اور اس خیمے کے اندر سے وہ روزانہ ایک سرنگ کھودتے تھے اور مٹی اس کی اٹھا کر جنت البقیع کے قبرستان میں پھینک دیتے تھے۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما تھے، سو رہے تھے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نور الدین زنگی سے فرمایا کہ ان دو ملعون انسانوں سے میری حفاظت کرو۔ نور الدین زنگی گھبراہٹ کے عالم میں اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے، درود شریف پڑھتے ہوئے سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی خواب میں حکم نازل ہوا تو پھر گھبراہٹ میں اضافہ ہوا، پھر اٹھے، نوافل ادا کیے، پھر سو گئے۔ جب تیسری مرتبہ یہی خواب دیکھا اور خواب میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو ملعون انسانوں کے چہرے بھی دکھائے، تو گھبراتے ہوئے آپ مفتی اعظم کے پاس پہنچے اور جا کر اپنا خواب عرض کیا۔ مفتی اعظم نے فرمایا کہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، تو طے پایا کہ فوراً مدینہ المنورہ کی طرف کوچ کیا جائے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص احباب کو اپنے ساتھ لیا اور بہت بڑا ساز و سامان سے لدا ہوا ایک قافلہ تیار کیا، اور مدینہ المنورہ کا سفر دنوں میں طے کرتے ہوئے، نہ رات کو آرام نہ دن کو سکون، مسلسل سفر بہ سفر کرتے کرتے مدینہ المنورہ پہنچے۔ مدینہ المنورہ کے راستوں پہ آپ نے اپنی فوج کو سپاہ کو کھڑا کر دیا اور اہل مدینہ سے ملے۔ انہوں نے دیکھا کہ سلطان بادشاہ ہمارے پاس آئے ہیں، تو سب نے خیر مقدم کیا۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آتے ہی اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ آپ مدینہ المنورہ کے باسیوں کے لیے ضیافت کا کھانا تیار کریں۔ کھانا تیار ہو رہا ہے، اور نور الدین زنگی نے مدینہ والوں سے فرما دیا کہ تمام مدینہ والے ہر چھوٹا اور بڑا، عام اور خاص، نور الدین زنگی کے دسترخوان پر کھانا کھائے گا۔ کھانا لگ گیا دسترخوانوں کے اوپر، اور تمام مدینہ کے لوگ دسترخوان پہ آنا شروع ہو گئے، کھانا کھانا شروع ہو گئے۔ نور الدین زنگی مین راستے پر بیٹھا ہوا ان دو چہروں کو تلاش کر رہے تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان دو ملعون انسانوں سے میری حفاظت کرو۔ لیکن پورا مدینے کے لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، لیکن وہ دو نہیں آئے۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات کے کھانے کی پھر دعوت دے دی کہ وہ رات کا کھانا بھی تمام مدینے والے میرے ہی دسترخوان پر کھائیں گے۔ پھر وہی منظر، لوگ آئے، کھانا کھا کر چلے گئے، لیکن وہ دونوں نہیں آئے۔ نور الدین زنگی نے اہل مدینہ سے پوچھا، کیا کوئی مدینہ میں ایسا انسان باقی رہ گیا ہے جو کھانے کے لیے حاضر نہ ہوا ہو؟ لوگوں نے کہا، نہیں اے سلطان، سب کے سب مدینہ کے رہنے والے آپ کے دسترخوان پر موجود تھے، لیکن اضطراب بڑھتا گیا اور پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ نور الدین زنگی نے فرمایا، نہیں کوئی تو ہوگا جو میرے دسترخوان پر نہیں آیا۔ تو بتانے والوں نے بتایا، جی دو لوگ ہیں جو کہ بہت ہی نیک اور پارسا ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، ہر غریب کے لیے ان کا دسترخوان بچھا ہوتا ہے، ان کے تجوری کا منہ کھلا ہوتا ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ بقیع میں وہ عصر کے بعد پانی پلاتے ہیں، اور وہ کسی کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھے۔ نور الدین زنگی نے فرمایا، اچھا اتنے ہی وہ نیک اور پارسا ہیں تو کیوں نہ میں ان کی زیارت کے لیے خود حاضر ہوں۔ نور الدین زنگی اپنے خاص وزراء اور اپنے خاص سپاہ کے ساتھ اس خیمے کی طرف، یہ جو عمارت آپ کو چھوٹی سی مسجد نبوی کے صحن میں نظر آ رہی ہے، اس خیمے میں داخل ہوئے۔
جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے تو وہ دونوں بزرگ جو بڑے پارسا نیک تھے، جن کی پورا مدینہ والے تعریف کر رہے تھے، ان کے چہروں کو دیکھتے ہی نور الدین زنگی سمجھ گئے کہ یہ دونوں وہی ملعون ہیں جن کے بارے میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، لیکن بغیر کسی ثبوت کے کوئی بھی کارروائی کرنا ناممکن تھا، کیونکہ وہ بادشاہ عادل تھا اور اپنی رعایا کے ساتھ ہر معاملے میں عدل کرنے والا تھا۔ تو نور الدین زنگی نے ان کے خیمے کی تلاشی لینا شروع کی۔ خیمے کی تلاشی لیتے لیتے وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر انہوں نے اپنا مصلی بچھایا ہوا تھا۔ تو جیسے مصلی کے اوپر پاؤں رکھا تو نور الدین زنگی نے محسوس کیا کہ یہاں نیچے کوئی سخت چیز ہے، جیسے کوئی چٹان ہو یا کوئی پتھر ہو، جبکہ دوسری زمین میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو فوراً اس کا مصلی اٹھایا گیا۔ مصلی اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا پتھر نظر آیا۔ نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ پتھر کو ہٹایا جائے۔ جب پتھر کو ہٹایا گیا تو دیکھا ایک سرنگ کا منہ نظر آیا، تو اس سرنگ کے منہ میں داخل ہوئے تو وہ سرنگ جو ہے وہ چلتی چلتی نبی مکرم محبوب کائنات آقا دو جہاں نبی رحمت شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس، آپ کے روضہ اطہر کے پاس وہ سرنگ پہنچ چکی تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کے پائے مبارک اس سرنگ سے نظر آ رہے تھے، ننگے ہو چکے تھے، مٹی ہٹ چکی تھی۔ تو نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کانپتے ہوئے اس سرنگ سے باہر نکلے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ تو آپ نے ان دونوں سے پوچھا، بدبختو تم کون ہو؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا راز افشاں ہو چکا ہے تو کہنے لگے، اے بادشاہ، ہم یہودی ہیں اور ہماری یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ ہم تمہارے نبی کا جسد اطہر یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ نور الدین زنگی نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور اپنے ہاتھوں سے ان دونوں بدبختوں کو قتل کر دیا، اور کئی دن تک مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار بھاگتے پھر رہے تھے، اور آپ کی زبان پر ایک ہی ترانہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری اولاد آپ پر قربان کہ آپ نے اس خدمت کے لیے مجھ ناچیز کا انتخاب کیا۔ تو یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ جو اسی جگہ پر وقوع پذیر ہوا، اور یہ چھوٹی سی عمارت جو ہے وہ اس کی عکاسی کر رہی ہے۔ یہیں پہ ان دو یہودیوں نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا۔ پھر نور الدین زنگی نے روضہ اطہر کے چاروں طرف ایک بہت بڑی خندق کھدوائی اور اسے سیسے سے بھر دیا، تاکہ آج کے بعد کوئی ملعون بھی ایسی جرت نہ کر سکے۔